بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ پریزیڈنٹ کلنٹن صاحب جب تشریف لائے پاکستان، تشریف وہ لے گئے تھے بھارت، ہم نے یہاں پہ کافی شور مچایا۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے لیے پریزیڈنٹ کلنٹن صاحب پاکستان تشریف لائے۔ محترم پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کرنے سے انکار کیا، بلکہ انہوں نے ٹیلی وائزڈ خطاب کیا پاکستانی لوگوں سے، اور جو اس میں انہوں نے بات کہی وہ بہت اہم بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پالیٹکس کے اندر اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف ایکشنز لیتے ہیں اور اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپوزیشن کے لیڈر کو اگر ہم سزائیں دینے پہ لگ جاتے ہیں، تو یہ وشیس سرکل ہے، جہاں پہ آج آپ ہیں کل آپ وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب حکومت سے چلے گئے اور نواز شریف صاحب حکومت میں آ گئے، اور پھر تقریباً ساری عمر باقی ماندہ کی پرویز مشرف صاحب نے دبئی میں گزار دی۔ اب اگر اس کو آپ اپلائی کریں پاکستانی سیاست کے اوپر تو آپ کو ایک انفیکٹ یہی نظر آتا ہے، بلکہ یہ جو وشیس سائیکل ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ فیصل واڈا صاحب نے اے آر وائی کے اوپر انٹرویو جب دیا اور ساری بات انہوں نے حکومت پہ ڈال دی، جس طرح سے دھرنے والوں کو ڈیل کیا گیا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً اب اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ جو 1 پیج والی بات تھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور حکومت کے جانے کے دن غالباً آ گئے ہیں۔ اور یہی رومرز اسلام آباد میں ہیں، یہ رومرز ہیں کہ خان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے، کیونکہ خان صاحب کی یہ بات ہے کہ یا تو میری ساری سیٹس کو واپس کیا جائے یا پھر نئے الیکشنز کروائے جائیں، اور اگر یہ بات نہیں مانی جاتی تو دوسرے لفظوں کے اندر پھر پیپلز پارٹی کو حکومت دی جا سکتی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو گڑی خدابش کے اندر جلسہ ہوگا بھٹو صاحب کی برسی کے حوالے سے، اس میں بہت سارے اہم بیانات سامنے آئیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رولنگ لیڈ کا جو وشیس سائیکل ہے، یہ جو باریاں لگی ہوئی ہیں، اس سے ایک دوسرے کو پکڑ دھکڑ، اور پھر عوام اس سے متاثر ہوتی ہے، اس سے معیشت متاثر ہوتی ہے، سیاسی استحکام متاثر ہوتا ہے، پاکستان کے تاثر پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ جمہوریت تو کہا جاتا تھا بھائی حکومت لوگوں کے لیے، لوگوں کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں نا گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، جو ابراہم لنکن جو امریکہ کے 1860 سے 1865 تک کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے یہ ڈیفینیشن دی تھی۔ اور سول وار میں جب انہوں نے فتح حاصل کی تو اس کے بعد جو سلیوری کے abolish بھی کیا، بعد میں ان کو ایسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اس طرح کی کوئی جمہوریت پائی جاتی ہے ہمارے خطے میں؟ جمہوریت نہ ہونے کے تو بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک تو تاریخی پس منظر ہمارا وہ نہیں جو یورپ کا ہے، ہمارا تمدن و ثقافت وہ نہیں جو یورپ کی ہے۔ پھر جو جب سے چائنا میں اکنامک ماڈل ابھر کے سامنے آیا بغیر جمہوریت کے، اس نے بھی جمہوریت کو متاثر کیا۔ جو کچھ آپ ساؤتھ کوریا کے اندر آپ نے دیکھا، کینیڈا کے اندر آپ نے دیکھا، یورپ میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت، ہماری تو بات ہی نہ کیجیے، مڈل ایسٹ کی تو آپ بات ہی نہ کریں، افریقہ کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ تو جمہوریت تو ڈی ریل ہوتے ہوئے ہر جگہ پہ نظر آتی ہے، لیکن یہ کوئی فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی سیاست کے ارتقاء کے اندر آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ دوسرا اہم فنامنن جناب یہ ہے کہ آپ کا جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ عروج پہ چلا گیا ہے، اور 1 لاکھ کی حد کو بھی اس نے کراس کر دیا ہے۔ یعنی 2022 میں یہ 40,000 پوائنٹس کے اوپر کھڑا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب وہ 60,000 پوائنٹ سے آگے چلا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے تقریباً 100 ایسی بڑی کمپنیاں ہیں پاکستان میں جن کے حصص میں بہت تیزی کے ساتھ اور بہت بڑھاوا آیا ہے، 350% تک بڑھاوا آیا ہے۔ اور اس میں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، ایک تو جو اسٹیٹ جو سیکٹر ہے پاکستان کے اندر، جو زمین کا کاروبار تھا، ٹاؤنز بنا کر بیچنے کا کاروبار تھا، اس کی چونکہ فیسیں زیادہ ہیں، اس کے اوپر ٹیکسز زیادہ ہیں، تو وہ پیسہ بھی اسٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹ ہوا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے جو بینک میں پیسہ رکھتے تھے، مارک اپ لیتے تھے، وہ بھی نکال کے اسٹاک ایکسچینج کے اندر وہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ لیکن پھر اس میں کہتے ہیں نا جو امیر تری ہوتا چلا جاتا ہے، بڑی کمپنیوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، جس میں فارماسوٹیکل کی کمپنیاں ہیں، جس کے اندر سیمنٹ کی ہیں، جس کے اندر فرٹیلائزر کی کمپنیز ہیں، ان کے اندر بہت بڑا آپ کو بوسٹ ایک نظر آتا ہے۔ اب یہ سسٹین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بیکاز پاکستان کی جو اکانومی ہے نا جناب،
وہ ایگریکلچرل بیسڈ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی میں ایگریکلچر کا حصہ صرف 18% ہے، چونکہ ہماری جو اپلیکیشن ان چیزوں کی ہے ہی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاسی استحکام لا کے اس طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ کھیل اسی طرح کھیلا جاتا رہا اور کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد حکومتیں تبدیلی ہوتی رہیں، تو پھر آپ نے دیکھا برطانیہ کی اندر بھی حکومت تبدیلیوں کی وجہ سے برطانیہ کی اکانومی کس نمبر سے کہاں پہ دنیا پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، یعنی تیسرے چوتھے نمبر کی اکانومی تھی اور اب جا کے کہاں پہ کھڑی ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اسٹیبلٹی لانی ہوگی، اور جو ہماری جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر تیزی آ رہی ہے اس کا اثر